السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج پھر ایک بار ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کا ایک بیان پیش کرتے ہیں، جس بیان کے اندر حضرت نے مستورات کو بہت اہم نصیحت فرمائی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ قاری صاحب کے اس بیان کو آپ لوگ پورا سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لوگ جواب دے دو وعلیکم السلام۔ دل میں جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترمہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، خاص کر کے میری تمام بیٹیاں، جیسا کہ روزانہ مسلسل بیانات کا پروگرام ہو رہا ہے، چاہے وہ ہمارے بیٹے مولانا ثاقب ہو یا ہمارے بیٹے مولانا عارف ہو یا وہ ہمارے بیٹے قاری اسامہ ہو، تینوں میرے بچوں کی طرح ہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں کہی ہوگی، یقیناً کہی ہوگی، بس اللہ ان تینوں کی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا آپ سب کو معلوم ہے کہ میں تو آپریشن والا، بائی پاس والا، طبیعت اتنی ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی ان لوگوں کے اصرار پر یہاں آنا ہوا ہے۔ اللہ آنے کو قبول فرمائے، پورا مجمع آمین کہے، صرف اللہ مجھے نہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے جمیع مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ اس وقت کی جو مجلس جس میں ہماری بیٹی مسیرہ نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا، اللہ کی قسم یہ مجلس لاکھوں مجلسوں سے بہتر ہے۔ الگ بات ہے کمرہ چھوٹا ہے، پردہ ہے، سب کسی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی خاص کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، لیکن یہ مجلس ہم لوگ جو شادیوں میں جاتے ہیں یا بڑے بڑے فنکشن میں جاتے ہیں، اللہ کی قسم اس سے کئی گنا مبارک مجلس وہ آج کی مجلس ہے جو قرآن پاک کی حفظ کی مجلس ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دوں، سمجھنا برابر۔ اگر کسی کے پاس عطر ہے تو خوشبو آئے گی، بولو خوشبو آئے گی۔ عطر کو آپ نے بوتل میں رکھا تو بوتل میں خوشبو آئے گی۔ تو عطر میں خوشبو ہے، بوتل میں خوشبو ہے، اور وہی عطر جب آپ نے کپڑے اور بدن پر لگایا تو بدن میں بھی خوشبو آئے گی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اللہ نے قرآن کو عطر بنایا، اللہ نے قرآن کو عطر بنایا اور اس کو ایک بوتل میں رکھا۔ کون سا عطر اور کون سا بوتل؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو شب قدر میں رکھا، یعنی ہم نے عطر کو بوتل میں رکھا۔ قرآن عطر ہے، اللہ نے اس کو شب قدر کی بوتل میں رکھا۔ اب قرآن جیسے شب قدر میں آیا، یعنی عطر جیسے بوتل میں آیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ خیر من الف شہر۔ اب یہ مہینہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو گیا۔ ایک قرآن ایک شب قدر میں اللہ نے 1000 مہینوں سے بہتر کر دیا، یعنی ایک عطر کی بوتل، ایک عطر بوتل میں آوے، وہ بوتل 1000 مہینوں سے بہتر ہو جاوے، تو وہی قرآن جب یاد کر کے سینے میں آ جاوے تو وہ سینہ کتنا زیادہ بہتر ہو گیا ہوگا، ہزاروں لاکھوں مہینوں سے بہتر ہو گیا ہوگا۔ تو یہ ہماری بیٹی مسیرہ جس نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں اتارا، اللہ کی قسم اگر یہ قرآن سینے میں اتر گیا اور پکا ہے، انشاءاللہ اس قرآن پاک کی برکت سے آج ہم سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ ایک عطر کی بوتل شب قدر میں آوے
تو 1000 مہینوں سے بہتر ہو جاوے وہی قرآن عطر کی شکل میں ہمارے سینے میں آوے، ہم حافظ ہو جاوے، ہم قاری ہو جاوے، ہم عالم ہو جاوے، ہم متقی ہو جاوے، ہم پرہیزگار ہو جاوے، تو یقیناً ہمارا سینہ لاکھوں لاکھوں کروڑوں سینوں سے بہتر ہوگا۔ آسان الفاظ میں کہو، جس نے قرآن یاد کر لیا اللہ کی قسم وہ جنتی ہو گیا، کیونکہ قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام۔ قرآن کریم کے بارے میں صرف اتنا پوچھو، ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن قرآن کریم کے بارے میں، کہ قرآن کریم اتارنے والا کون؟ بولو نا، اتارنے والا کون؟ اللہ، اور اللہ سے بڑھ کے کوئی معبود نہیں۔ اچھا، اللہ نے قرآن کن کو دیا؟ نمبر 2 کن کو دیا؟ تو کہنا پڑے گا حضرت جبرائیل کو، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں۔ پھر اللہ نے یہ قرآن کن کو دیا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ پھر اللہ نے یہ قرآن کون سی زبان میں اتارا؟ تو عربی زبان میں اتارا، اور عربی زبان سے بڑھ کر کوئی زبان نہیں۔ تو سوچو، جب قرآن پہلے اللہ کے پاس، اللہ سے بڑھ کے کوئی معبود نہیں، پھر جبرائیل کے پاس، جبرائیل سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں، پھر محمد عربی کے پاس، اور ان سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، پھر اس کے بعد عربی زبان میں، جس زبان سے بڑھ کے کوئی زبان نہیں۔ تو یہ قرآن جس سینے میں ہوگا، اللہ کی قسم یہ قرآن والے سے بڑھ کر کوئی دنیا میں انسان نہیں ہوگا۔ اور یہ قرآن کتنا بھاری ہے، وہ تو ہم کو لگتا بہت چھوٹا ہے، ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، سینے میں رکھ لیتے ہیں۔ قرآن اتنا بھاری ہے، اتنا بھاری ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تمہارا سینہ مضبوط ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تمہارا مبارک سینہ مضبوط ہے، ورنہ یہ قرآن میں پہاڑ پر اتارتا تو پہاڑ کے بھی ٹکڑے ٹکڑے اور چورا چورا ہو جاتا۔ یہ سب بات قرآن کریم میں ہے۔ سب سے پہلے یہ قرآن کس کے پاس تھا؟ بولتے جاؤ، کس کے پاس تھا؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن کریم سب سے پہلے بولو کس کے پاس؟ اور اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود۔ نزل بہ الروح الامین۔ پھر قرآن حضرت جبرائیل کے پاس، اور جبرائیل سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں۔ علی قلبک لتکون من المنذرین۔ پھر قرآن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ بلسان عربی مبین۔ اور قرآن کریم عربی زبان میں، عربی زبان سے بڑھ کے کوئی زبان نہیں۔ اور یہ قرآن بہت بھاری ہے، کس پر اتارا جاتا؟ پہاڑ پر، تو پہاڑ کے ٹکڑے ہو جاتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر یہ قرآن پہاڑ پر آتا، پہاڑ چورا چورا ہو جاتا۔ لیکن سوچو، آج ہماری بیٹی مسیرہ اور یہاں جتنے پڑھنے والی طالبات اور جتنے پڑھانے والی معلمات جن کے سینے میں قرآن ہے، اللہ کی قسم یہ تو مبارک ہے، یہ جس زمین پر چلتے ہیں وہ زمین بھی مبارک ہو جاتی ہے۔ اللہ یہ قرآن پاک کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ مجھے زیادہ بات نہیں کرنا، صرف ایک واقعہ سنا کے بات کرتا ہوں۔ ایک ہے قرآن پڑھنا، ایک ہے پڑھانا، دونوں آسان ہے۔ میں قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھانا دونوں آسان ہے۔ اس کو کہتے ہیں علوم نبوت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے میں خود اپنی بات کروں، کئی سال سے 16 سال میں پڑھا، پھر اس کے بعد ترکِ سن میں تقریباً 9 سال پڑھایا، 25 سال ہو گئے، اور ابھی کئی سالوں سے پڑھاتا ہوں، 10 سال سے 35 سال ہو گئے۔ یہ جو میرا پڑھنا اور پڑھانا، اس کو کہتے ہیں علوم نبوت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ علوم نبوت۔ لیکن کمال علوم نبوت میں نہیں ہے، جو پڑھائے اس پہ عمل کرنا، جس کو کہتے ہیں نور نبوت۔ علوم نبوت میں ترقی ہے، مگر نور نبوت میں ڈائریکٹ نبی کی ملاقاتیں ہیں۔ علوم نبوت والا حافظ ہوگا، قاری ہوگا، عالم ہوگا، مفتی ہوگا، اور کوئی مجلس میں صدر ہوگا، کہیں بیان ہوگا، کہیں تقریر ہوگی، کہیں مجمع ہوگا، کہیں وعظ ہوگا، مطلب لوگوں کی ملاقات۔ علوم نبوت میں لوگوں کی ملاقاتیں، اور اللہ کی قسم نور نبوت میں خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں۔ تو ہم لوگ ارادہ کریں کہ علوم نبوت تو آ گیا، ہماری بہت ساری بچی حافظہ ہو گئی، مومنہ ہو گئی، مومنہ کا کورس کر دیا، عالمہ کا کورس کر دیا، تو علوم نبوت آ گیا۔ بولو علوم نبوت۔ اب کس کی کوشش کرنا؟
نور اور نور نبوت کی ایک مثال دے کے بات ختم کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 جوان لڑکے آئے ایک بڑے آدمی کو لے کر، یعنی بوڑھے آدمی کو لے کر آئے، اور وہ 2 جوان بچوں نے آ کر حضرت عمر تو امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرے، وہ 2 لڑکے آئے، وہ دونوں لڑکوں نے آ کر کہا کہ یہ جو آدمی جس کو ہم لے کر آئے بڑی عمر کا ہے، 50-60 سال کا ہے، یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، اس نے ہمارے ابا کو قتل کیا ہے، اس نے ہمارے ابا کو. اب 2 جوان بچے بولے کہ یہ آدمی جو تیسرے نمبر پر ہے اس نے ہمارے باپ کو کیا کیا؟ حضرت عمر نے انکوائری کی، معلوم ہوا کہ ہاں صحیح میں قتل کیا ہے. اور اس نے بھی کہا، وہ جو آیا تھا نا 50 سال کا بوڑھا، وہ کہا ہاں میں نے قتل کیا، جھگڑا ہوا اور میں نے قتل کیا. تو حضرت عمر نے فرمایا قرآن میں 2 آیت ہیں جس کا مطلب ہے قتل کے بدلے قتل. بولو قتل کے بدلے. آپ کو بھی یاد ہوگی یہ آیت. پہلی آیت اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا، اسلام کا قانون ہے کہ تمہیں بھی کیا کیا جائے گا. دوسری آیت بھی یاد ہوگی، اللہ نے فرمایا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جان کے بدلے جان، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، یعنی جو جس کا جو نقصان کرے گا اسلامی قانون کے مطابق اس کا وہ کام کیا جائے گا. اب 2 بچے آئے اور آ کر کہا کہ یہ 50 سال 60 سال کے بوڑھے نے ہمارے ابا کو قتل کیا. حضرت عمر نے پوری انکوائری کے بعد فیصلہ کیا اس کو بھی کیا کرو. اس نے کیا کہا، 50-60 سال کا بوڑھا، اس نے کہا آپ مجھے قتل کرو، حق ہے آپ کو، حق ہے، اسلام کا قانون ہے، قتل کرو، لیکن 3 دن کی مہلت دو، مجھے ایک امانت پہنچانا ہے، 3 دن میں امانت پہنچاؤں گا، اس کے بعد آپ کے پاس آؤں گا، امیر المومنین عمر آپ جلاد کو حکم دینا، وہ مجھے قتل کر دے گا. کتنے دن کی مہلت دو؟ 3 دن. حضرت عمر نے کہا نہیں، بھاگ گیا تو بھائی اتنا بڑا مدینہ ہے، کئی گاؤں پہاڑ میں بھاگ گیا، تجھے ڈھونڈیں گے کہاں، اس لیے ہم تجھے 3 دن کی مہلت. اچھا وہ جو 2 لڑکے آئے تھے نا، انہوں نے بھی کہا امیر المومنین موقع مت دینا، بھاگ جائے گا پھر ہاتھ میں آئے گا نہیں. حضرت عمر نے کہا تم جا تو نہیں سکتے، ہاں اگر جانا ہے تو کسی کو ضامن بنا، کسی کو اپنی جگہ پر کھڑا کرو کہ اگر میں نہ آیا تو یہ میرا ضامن ہوگا. اب اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی پہچان والا نہیں، لیکن ایک صحابی کھڑے ہو گئے، بولو سبحان اللہ، جن کا نام ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری. کیا نام؟ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہا میں اس کا ضامن، اگر 3 دن میں یہ آ گیا تو ٹھیک ہے، 3 دن میں نہیں آیا تو میں ضامن ہوں، اس کو مت قتل کرنا، مجھے قتل کرنا، کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ اصل کو قتل کرو، اصل نہ آوے تو کس کو قتل کرو؟ ضامن کو قتل کرو. تو حضرت عمر نے لکھ دیا کہ 3 دن کے لیے یہ جا سکتا ہے، 3 دن کے بعد اتنے وقت میں یہ آئے گا، اور اگر آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جائے گا. خیر مجلس ختم ہو گئی، 1 دن گیا، 2 دن گیا، 3 دن شروع ہو گیا، 3 دن کا آخری وقت آیا، آدمی کا کوئی پتہ نہیں. باقاعدہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے گھر والے رونے لگے. کیوں رونے لگے؟ نہ لینا نہ دینا، ہمارے گھر کا آدمی چلا جائے گا. اور حضرت عمر ایک ہی اعلان کرے، 1 گھنٹہ باقی ہے یا جو بھی وقت باقی ہے، اتنے وقت میں اگر وہ آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ابو موسیٰ اشعری تیار رہنا، تمہارے تن کو بدن سے جدا کر دیا جائے گا، تمہاری گردن کو تمہارے تن سے جدا کر دیا جائے گا. بس تھوڑی دیر باقی تھی کہ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی اور وہ آدمی آ گیا. بولو سبحان اللہ. وہ آدمی آ گیا، کہا معاف کرنا دیر ہو گئی مگر وقت پہ پہنچاؤ، 3 دن پورا ہونے سے پہلے پہنچ گیا ہوں، اب جلاد کو حکم دو کہ مجھے. تو حضرت عمر نے کہا قتل تو کریں گے، پہلے یہ بتاؤ بھاگے کیوں نہیں؟ تمہارے پاس بھاگنے کا موقع تھا، بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ کون تم کو ڈھونڈنے والا تھا، بھاگ جاتے ہیں. کیا کہا معلوم؟ اگر میں بھاگ جاتا میرے نبی کے قرآن کا قیامت میں کیا جواب دیتا؟ میرے نبی نے جو قرآن اترا اس میں لکھا ہے مومن وہ ہوتا ہے جو وعدہ پورا کرتا ہے.
چاہے جان دینی پڑے، لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو وعدہ پورا کرتا۔ اگر میں بھاگ جاتا، مجھے بھاگنے کا حق تھا، میں بھاگ جاتا، کوئی مائیکل آل میرے کو پکڑنے والا نہیں تھا، لیکن میں قیامت میں نبی کے قرآن کا کیا جواب دیتا؟ ہم نے قرآن صرف پڑھا نہیں ہے، ہم نے قرآن کو نبھایا بھی ہے۔ اور اس نے وہ آیت پڑھی جو آج بھی 13ویں پارے میں، کون سے پارے میں؟ کون سی آیت؟ انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے بندے اور بندیاں جو عقل والے ہیں، جو قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، وہ وعدے کو نبھانے والے ہیں، وہ کبھی وعدے کو توڑنے والے نہیں۔ تو کہا کل قیامت میں میرے نبی کا قرآن ذلیل ہو جاتا، اس لیے میں آ گیا، مجھے مار دو چلے گا، مگر قرآن کو آنچ آوے یہ مجھے نہیں چلے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے مار تو دیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلایا، کون تھے وہ؟ ضامن تھے۔ کہا تم ان کو پہچانتے ہو؟ تم نے ضمانت تو لے لی کھڑے ہو کر 3 دن پہلے، تم پہچانتے ہو کہ تمہارے چچا ہے، دادا ہے، رشتہ دار ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا میرے اللہ کی قسم یہ میرا کچھ بھی نہیں، یہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں۔ تو کہا تم نے ضمانت کیسے لے لی؟ اگر یہ بھاگ گیا ہوتا تو وہ تو اچھا ہے کہ وہ آ گیا، ورنہ تمہاری جان جاتی۔ کہا میں نے اس لیے ضمانت لی کہ میرے نبی کا قرآن پر آنچ آ جاتی۔ میرے نبی نے کہا ہے کہ مسلمان بھائی ہے، جتنا ہو سکے بھائی کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو۔ میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، مگر اسلامی اعتبار سے میرا بھائی ہے، اس لیے میں نے اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا۔ میں جان دے دیتا مگر قرآن پاک کی آیت پر عمل کرتا۔ اللہ نے 26ویں پارے میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ فرماتے مومن آپس میں بھائی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی پر رحم کرے، اللہ تم پر رحم کرے گا کہ اللہ مجھ پر رحم کرے گا۔ اس لیے میں نے باقی میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن میرے نبی کے قرآن پہ آنچ نہیں آنا چاہیے، اس لیے میں ضامن بنا۔ وہ جو 2 لڑکے تھے نا جوان، دھاڑے مار کے رونے لگے اور کہنے لگے ہم نے ان کو معاف کر دیا کہ جو میرے ابا کو قتل کیا معاف۔ کہا کیوں معاف کر دیا؟ کہا جب پہلے والا قرآن پہ عمل کرتا ہے، وعدہ نہیں توڑتا ہے، دوسرے والے ابو موسیٰ اشعری قرآن پہ عمل کرتے ہیں، بھائی پر رحم کرتے ہیں، تو ہم بھی اسی قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ فرماتے جو صبر کرے، معاف کر دے، اس سے بڑھ کر جنت والا اور ہمت والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم نے بھی ہمارے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر نے ایک جواب دیا، سننا، حضرت عمر نے کہا پہلے والے نے بھی قرآن پہ عمل کیا، وعدہ نہیں تو دوسرے ابو موسیٰ اشعری نے بھی قرآن پہ عمل کیا کہ ضمانت کو پورا کیا اور بھائی پر رحم کیا، اور تیسرے 2 بچوں نے بھی عمل کیا کہ معاف کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا میرے اللہ کی قسم صرف عمر کی بات نہیں ہے، جب تک دنیا میں یہ معاملہ ہوتا رہے گا کہ لوگ اپنے کو پیچھے کریں گے اور قرآن کو آگے کریں گے، جب تک دنیا میں یہ معاملہ رہے گا کہ لوگ اپنے کو پیچھے کریں گے اور قرآن کو آگے کرتے رہیں گے، اللہ کی قسم کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ بلکہ حضرت عمر نے کہا ایسا وقت آئے گا کہ شیر اور بکری دونوں ایک ہی نہر پہ پانی پئیں گے، کوئی کسی پہ حملہ نہیں کرے گا۔ کب تک ایسا رہے گا؟ جب تک ہماری مرضی پیچھے ہوگی اور قرآن کا فیصلہ کیسا ہوگا؟ آگے ہوگا۔ محبت، اتنی محبت کہ بار بار اپنی امی کے پاس آوے اور امی کو کیا کہے، میری ماں اگر مجھے 3 دن کھانا نہ ملے تو چلے گا، مگر نبی کا چہرہ نہیں دیکھوں گا تو مجھے نہیں چلے گا۔ حالانکہ 17 سال کے جوان، بولو کون؟ حضرت عبداللہ۔ اور ماں ہمیشہ سمجھاوے بیٹا بیٹا چپ چپ، محمد کے بارے میں کچھ نہیں بولنا، میں تو برداشت کروں گی کیونکہ میں تیری ماں ہوں، لیکن تیرا چچا برداشت نہیں کرے گا، بہت مارے گا تجھے، بہت مارے گا، بہت مارے گا۔ لیکن یہ بس پورا ٹائم ایک دیوانہ وار، ہاں بس اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول۔ اور جب بھی ان کو کوئی پوچھے نا کہ ہمارے نبی سے تم نے کیا سنا، کیا ملاقات ہوئی، کیا دیکھا، کہا کچھ معلوم نہیں، لیکن اللہ کی قسم چاند اور سورج ماند ہے، حقیقت میں یہی چاند نظر آتا ہے۔ اور اسی کو اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها۔ خیر میں بہت جلدی بتاؤں گا یہ واقعہ۔ حضرت عبداللہ 17 سال کے جوان اللہ کے رسول سے بہت 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 محبت کرے۔ اماں کو معلوم ہے، کس کو نہیں معلوم ہے؟
چچا ایک دن چچا کو معلوم ہو گیا، چچا کو معلوم، اب چچا بہت مالدار، چچا نے بہت مارا. وہ چچا خود اپنے بارے میں کہتے میں اتنا مارتا کہ میں تھک جاتا اور میں عاجز ہو کے بیٹھتا اور پھر اس کو پوچھتا کیا کرنا، تو یہ کہتا چچا جان لے لے مگر محمد کا نام نہیں چھوڑوں گا میں. کتنی عمر تھی؟ 17. کہتے چچا نے کئی دن تک، کئی زمانے تک بہت مارا. پھر چچا بھی آخر میں تھک گیا، کہا تو تیرے حال پر، میں میرے حال پر، لیکن تجھے مجھ سے بات نہیں کرنے کا، مجھے تجھ سے بات نہیں کرنے کا. اچھا انہی دنوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. اب مدینہ چلے گئے 600 کلومیٹر دور، اور یہ جوان کی عمر کتنی؟ 17. یہ مکے میں تڑپتے تھے جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، ویسے تڑپتے تھے. گلی گلی آواز دیتے تھے میرے محمد چلے گئے، میرے نبی چلے گئے، میرے رسول چلے گئے، میرے آقا چلے گئے. اتنا تڑپتے تھے کہ لوگ پھر چچا کے پاس آتے تھے، وہ تمہارا بھتیجا کچھ پاگل ہو گیا ہے، گلی گلی میں محمد کا نام لیتا. پھر چچا نے مارنا شروع کیا، وہ مار دھاڑ. ایک دن یہ 17 سال کے، سننا، حضرت عبداللہ حالانکہ اچھے خاصے مالدار، کیونکہ چچا بھی مالدار، ان کے پاس بھی بہت کچھ تھا. یہ 17 سال کے ایک دن اپنی ماں کے پاس آئے، اماں مدینہ جانا ہے. اماں کہاں جانا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا مدینہ جاؤ، میرے کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، لیکن چچا نہیں مانیں گے، تمہارے چچا نہیں مانیں گے. اب سننا برابر، جو پوائنٹ پر آنا. تو یہ حضرت عبداللہ چچا کے پاس آئے، چچا مجھے مدینہ جانا ہے. چچا کو جتنا مارنا تھا مارا. اس کے بعد چچا نے کہا ایک شرط پہ جاؤ گے مدینہ، کہ جاؤ گے مدینہ واپس میرے گھر پہ مکہ میں کبھی نہیں آؤ گے، واپس میرے گھر میں مکہ میں. تو 17 سال کے عبداللہ نے کیا جواب دیا؟ گھر قربان کر دوں گا مگر محمد کو نہیں چھوڑ سکتا. تو چچا کو بہت تعجب ہوا کہ یہ تو گھر چھوڑنے کو بھی تیار ہے. تو چچا نے کہا تمہارے پاس جتنی جائیداد ہے، زمین ہے جو تمہارے باپ نے چھوڑا ہے، ورثہ ہے، وہ سب میرے نام پہ کر دو، خالی ہاتھ یہاں سے جانا ہوگا. کہا چچا وہ سب بھی آپ کے نام پہ کر دیا، لیکن میں محمد کو نہیں چھوڑوں گا. چچا نے دیکھا کہ یہ تو کوئی بات مانتا نہیں، تو چچا نے کیا کہا؟ کپڑے پہنے ہو نا، کپڑے پہنے ہو، اس زمانے میں 2 چادر پہنتے تھے، اتار دو، ننگے جاؤ، کپڑے بھی اتار دو، کیونکہ کپڑا بھی میرا ہے. یہ شرط پہ میں تم کو جانے دوں گا کہ ننگا جانا ہوگا. میرے پیارے وہ 17 سال کے جوان پر قربان جاؤ، کیسے کپڑے اتارے ہوں گے. یہ کتاب الاستیعاب میں لکھا ہوا، اگر نہ لکھا ہوا تو کوئی بیان نہیں کرتا، لیکن انہوں نے اپنے دونوں چادریں اتار دی اور اپنا ہاتھ ایسے شرمگاہ کے اوپر رکھ دیا، کپڑے بھی اتارے، اور اسی حالت میں، ننگے پن کی حالت میں، برہنہ حالت میں دوڑتے ماں کے پاس گئے. ماں پورا واقعہ سمجھ گئی. ماں نے 2 چھوٹے دوپٹے جو سوت کے بنے ہوئے تھے، جس سے اندر کا نظر آتا مگر اوپر کپڑا نظر آتا، وہ ماں نے ایسے پھینک دیے. انہوں نے وہ 2 سوت کے کپڑے باندھے. میرے پیاروں، نہ کھانا نہ پینا نہ کوئی سواری، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ حدیث میں نہیں لکھا، مگر 600 کلومیٹر کا سفر کر کے یہ حضرت عبداللہ 17 یا 18 سال کے جوان، بولو کہاں پہنچ گئے؟ اچھا جب راستے میں جا رہے تھے تو شیطان ان کو ایک خیال ڈالتا تھا، مدینہ جاؤ گے، محمد تم کو کہاں پہچانیں گے، تم کو کہاں پہچانیں گے؟ محمد مدینے میں حکومت ہے، سلطنت ہے، بہت سارے لوگ ہیں، تم تو ایک معمولی آدمی ہو، تمہارے پاس کپڑے بھی نہیں، تم تو مکے سے ننگے نکلے ہو، تم کو وہ اتنے بڑے کہاں سے پہچانیں گے؟ یہ کہتے کہ شیطان مجھے وسوسہ ڈالے تو میں شیطان کو کہوں وہ پہچانے نہ پہچانے، میں تو ان کو پہچان لوں گا، میں تو کم سے کم ان کا چہرہ دیکھ لوں گا. یہ کہتے ہیں کہ مدینہ پہنچے، بھوکے پیاسے تڑپتے، 2 کپڑے پہن کے مدینہ پہنچے، اور رات کا سناٹا، پورے مدینے میں سناٹا. یہ پوچھتے مسجد نبوی میں گئے. بولو کہاں گئے؟ اس وقت مسجد نبوی تیار ہو گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، وہ جھوپڑے جیسا، چھپڑ جیسا تھا. یہ مسجد نبوی میں، جیسے مسجد نبوی میں آدھی رات کو گئے، اندر گئے، السلام علیکم. یہ سلام کرتے اس سے پہلے اندر سے آواز آئی، السلام علیکم. یہ کہتے میں نے تو آہستہ سلام کیا، لیکن اندر سے بہت زور سے آواز ہے، السلام علیکم عبداللہ کیسے ہو؟ تو یہ گھبرائے، کہنے لگے میں تو مسافر ہوں، ابھی آیا ہوں، کپڑے بھی برابر نہیں ہے، کھایا پیا بھی نہیں ہوں، تم کون ہے جو مجھے سلام کرتے ہو؟ میرے دوستو قربان جاؤ، سامنے سے آواز آئی، میرا نام بلال ہے. بلال. کون ملاقات کر رہے؟ حضرت بلال. تو کہا بلال تم، اور تم مجھے پہچانتے ہو؟ کہا عشاء کی نماز ہوئی تھی، اللہ کے رسول یہاں سے گئے تھے، جاتے کہا تھا آج رات کو میرا مہمان آنے والا ہے.
میرے نبی نے جاتے جاتے کہا تھا رات کو مہمان آنے والا ہے، ذوالبجادین ہوگا. ذوالبجادین یعنی دو ہلکی ہلکی چادر پہنا ہوا ہوگا، اس کے پاس کھانا بھی نہیں ہوگا، اس کے پاس پینا بھی نہیں ہوگا. حضرت بلال نے فوراً دسترخوان بچھایا، کہا میرے نبی عشاء میں گئے، کھانا بھی دے کر گئے، پانی بھی دے کر گئے، اور تمہارے واسطے کمبل بھی دے کر گئے. اوہ حضرت عبداللہ دل میں سوچنے لگے، میں سوچتا تھا وہ مجھے پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے، وہ تو مجھے بہت پہچانتے، انہوں نے میرے لیے کھانا پینا کمبل سب انتظام کیا. وہ حضرت عبداللہ کہتے میں نے کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیا، اور چادر بھی لی، کمبل بھی لیا، مگر نیند نہ آوے. بس انتظار، فجر کا وقت ہوگا، فجر کا وقت ہوگا، کون آئیں گے؟ اللہ کے رسول. اور بس ہمارے نبی ایسے فجر کے لیے نکلے، اور حضرت بلال نے اقامت شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اقامت شروع کی. ہونا یہ چاہیے کہ جب اقامت ہو تو امام کہاں پر جائے؟ مصلی پر. ہمارے نبی اقامت ہو رہی تھی، ادھر ادھر دیکھا، عبداللہ کو دیکھا، گئے جا کے پہلے ان کو اپنے گلے لگا لیا، پہلے عبداللہ کو گلے لگایا، بہت دیر تک پیار کیا، بہت دیر تک سر پہ ہاتھ پھیرا. اس کے بعد دوبارہ اقامت ہوئی، اور اس کے بعد میں پھر فجر کی نماز ہوئی. اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا لوگوں سنو، یہ عبداللہ میرا مہمان ہے، جب تک مدینے میں رہے گا یہ میرا مہمان بن کے رہے گا. بڑی قربانی دے کر آیا ہوا یہ حضرت عبداللہ. اب بات ابھی پوری نہیں ہوئی، جو مجھے پوائنٹ پر آنا ہے وہ کچھ دن تک تو حضرت عبداللہ وہاں رہے. کچھ صفائی کے کام میں غلطی ہو گئی ان سے، کچھ صفائی کے کام میں ان سے غلطی ہو گئی. اس پر حضرت عمر نے ان کو بہت ڈانٹا. حضرت عمر نے ایک دن ان کو بہت اتنا ڈانٹا کہ ظہر کا وقت تھا، یہ مسجد کے کھمبے کے پیچھے بیٹھ کے رو رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھانے آئے، سب طرف دیکھا، مجمع کی طرف دیکھا، کہا کہ وہ عبداللہ کہاں ہے، عبداللہ کہاں ہے؟ تو وہ کھمبے کے پیچھے تھے اور رو رہے تھے. کہا کیا ہوا، کھانا نہ ملا، رو کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے آ کر کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن حضرت عمر نے مجھے بہت ڈانٹا. میرے پیاروں پورے مجمع میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس کو ڈانٹنا ہے ڈانٹنا، مگر میرے عبداللہ کو مت ڈانٹنا، کیونکہ اس کے دو کپڑے ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کو بھی ہلا دیتے ہیں. اس کے پاس جو دو کپڑے جو یہ پہن کر آیا ہے یہ اللہ کے عرش کو بتائے گا، اللہ کا عرش بھی حرکت کرنے لگتا ہے. اسے سب کو ڈانٹنا مگر ان کو کبھی مت ڈانٹنا. خیر زمانہ گزرا، اب بات پر آؤ. غزوہ تبوک، میں بہت جلدی جا رہا ہوں، بولو کون سا غزوہ آیا؟ غزوہ تبوک. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود، ایک نام سنا ہوگا اپنے صحابی کا، وہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں رات کو نکلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے، کیونکہ غزوہ تبوک بہت بڑا غزوہ، سب کے دور دور خیمے لگے ہوئے، سب دور دور بیٹھے ہوئے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں آدھی رات کو میں نکلا کہ چلو اللہ کے رسول کے خیمے میں جاؤ. کہا اللہ کے رسول خیمے میں نہیں ہے. میں حضرت ابو بکر کے خیمے میں گیا تو حضرت ابو بکر بھی اپنے خیمے میں نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے خیمے میں گیا تو حضرت عمر بھی اپنے خیمے میں نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں ڈھونڈنے لگا یہ سب کہاں ہے. تو دور میں نے دیکھا کہ کسی کو دفن کیا جا رہا ہے، سب کے پاس لالٹین ہے اور دفن کیا جا رہا ہے، اور یہی 17 سال کے جوان کو دفن کیا جا رہا ہے. یعنی یہی حضرت عبداللہ دو چادر والے، ان کا انتقال ہو گیا. ان کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں دور کھڑا ہو گیا اور دیکھتا رہا. میں نے دیکھا میرے نبی نے اپنی زبان مبارک سے پہلی بات کہی کہ عبداللہ کو قبر میں اتارنا ہے. یہ دو چادر والے عبداللہ کو قبر میں اتارنا ہے، کوئی نہیں اتارے گا. آج ابو بکر اور عمر دونوں مل کر قبر میں اتاریں گے. اور جیسے قبر میں اتارا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے میرے نبی کو دیکھا آپ قبر میں اترے، اور معلوم نہیں کتنی مرتبہ عبداللہ کی پیشانی کو چوما، عبداللہ کے بدن کو چھوا. آپ نے اپنا کپڑا کفن کے طور پر لیا، آپ نے خود قبر کی پوری تیاری کی. اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ یہ عبداللہ دو چادر والا اس نے کبھی مجھے ناراض نہیں کیا، اللہ اس نے کبھی مجھے ناراض نہیں کیا، اس لیے اللہ قیامت میں تو سب سے پہلے اس سے راضی ہو جانا، قیامت میں سب سے پہلے اس سے راضی ہو جانا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں یہ سن رہا تھا کہ جیسے غیب سے اللہ کی آواز آئی، غیب سے اللہ کی آواز آئی آنے دو آنے دو آنے دو. عبداللہ انتظار نہیں کر رہے، آج آسمان کے فرشتے ان کا انتظار کر رہے ہیں. میرے دوستو یہ واقعتاً ہم کو رلا دینے والا واقعہ ہے. دو چادر والے، دو چادر کو عربی میں ذوالبجادین کہتے ہیں، دو چادر والے حضرت عبداللہ. لیکن آخری جملہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ انہوں نے کبھی مجھے ناراض نہیں کیا، اللہ تو بھی ان کو ناراض. میرے پیارو، ہم نے نکاح جیسی عبادت
نکاح جیسی سنت، نکاح جیسی اول اور آخر عبادت میں کتنا اللہ کو ناراض کیا ہم نے. جمعہ پڑھنے آئے، اللہ کی قسم جمعہ پڑھنے آئے، کیا اتنا تیار ہو کر آئے جتنا شادی میں تیار ہو کے جاتے ہیں؟ کیا اتنا پرفیوم لگا کے آئے، عطر لگا کے آئے جتنا شادی میں لگا کے جاتے ہیں؟ کیا وہ طریقے سے اپنا چہرہ بنا کے آئے جو چہرہ ہم شادی میں بنا کے جاتے ہیں؟ اللہ کا گھر، جمعہ کی نماز معمولی ہے، معمولی ہے. شادی کا معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہاں اپنی ناک کا سوال ہے، ناک کے کٹنے کا سوال ہے. سماج میں کیا کہوں گا، سوسائٹی میں کیا کہوں گا. کروڑوں کروڑوں روپے قرض لیتا ہے مگر دھوم دھام شادی کرتا ہے. کیا ایک ایک روپے کا قیامت میں حساب نہیں دینا پڑے گا؟ یہ ناچنا، یہ گانا، یہ بجانا، یہ ڈیک بجنا، رات کو 2-2 ڈھائی بجے تک پٹاخے کا پھوٹنا، کوئی بیمار، کوئی سیمار، کوئی شوگر، کوئی پریشر، یہ سب قیامت میں کون جواب دے گا میرے پیاروں؟ کہ میں اس لیے نکاح کی بات لا رہا ہوں کیونکہ ابھی جمعہ کے بعد چونکہ نکاح پڑھانا ہے، اس لیے میں بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات اور آپ کے سامنے کہوں کہ میرے پیاروں، آج سے ایک بات کا ارادہ کرو. کون کون تیار ہے، ارادہ کرتا ہے کہ ہم حضرت عبداللہ والی بات پہ عمل کریں؟ نکاح کے معاملے کو چھوڑ دو، پوری شریعت نے یہ معاملہ طے کر لو کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فرمایا کہ اے میرے اللہ، عبداللہ تجھ سے ناراض، عبداللہ نے کبھی مجھ کو ناراض نہیں کیا، اللہ تو بھی کبھی ان سے ناراض مت ہونا. ہم لوگ بھی ارادہ کریں کہ ہم اللہ کو کبھی ناراض نہیں کریں گے. یہ سماج، یہ سوسائٹی، یہ کمیونٹی، اس کے واسطے اللہ کو ناراض کرنے کا میرے پیاروں، کیسی کیسی رسمیں کرنے کا، کیسا کیسا دھوم دھام کرنے کا، کیسا مہندی کا لگنا، کیسا یہ ہونا، کیسے وہ ہونا، عجب عجب چیزیں جو ہماری شادی میں شروع ہوئی ہے. اچھا ایک بات کھل کے بتا دوں، شادی تو سب کرتے ہیں، بولو کریں گے انشاءاللہ، ارے بولو نا کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ شادی یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے نبی نے شادی پر ابھارا، کیا فرمایا؟ النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح، شادی یہ میرا طریقہ ہے، جو میرے طریقے کو چھوڑے گا وہ قیامت میں میرا نہیں ہوتے. لمبا چوڑا مجمع ہے، اتنے بڑے اللہ کے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو غسل دینا ہے تو ان کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ. کیا لکھا ہوا تھا؟ ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ. اب غسل دینے والے نہیں سمجھ پائے عربی میں کیا ہے، کوئی صابن سے اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کر رہا، مگر جتنا پیشانی کو رگڑا جاتا ہے اتنا وہ چمک چمک کر باہر آتا ہے. ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ. چنانچہ جو علماء کرام وہاں تھے انہوں نے کہا رہنے دو، یہ تو سرٹیفکیٹ ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا ولی دنیا سے جا رہا ہے، اللہ رسول کی محبت لے کے جا رہا ہے. ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ. اللہ ایسی محبت ہم کو بھی نصیب فرمائے. میں صرف اس وقت ایک بات کہنے کے لیے، وقت بہت کم ہے، کہ آج کے حالات میں اور یہ بیماری کے حالات میں ارادہ کر لو کہ اب زندگی گزاریں گے تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے. ایک ہے نام شریعت، ایک ہے روح شریعت. ایک ہے نام شریعت. یہ میں بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہے، میری داڑھی، یہ میرا لمبا کرتا، میری اونچی پیجامہ، میرے جیب میں مسواک، میرے ہاتھ میں تسبیح، یہ ہے نام شریعت. کیا ہے یہ؟ نام شریعت. اور ایک ہے کہ میں ہی کسی کا حق دبا دوں، کسی کو گالی دوں، اپنی ماں کو ستاؤں، اپنی بیوی کو ستاؤں، میں لوگوں کا پیسہ کھا جاؤں، لوگوں کی زمین پہ قبضہ کر لوں. معلوم ہوا کہ نام شریعت ہے، روح شریعت نہیں ہے. اور روح شریعت نہیں ہوگی تو اللہ کے ولی فرماتے موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اسی لیے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. بولو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. دور سے دیہاتی آئے. کون آئے؟
देहाती बद्दू आराबी पगड़ वगड़ पहने हुए देहाती आए और आकर एक अजब सवाल पूछा। कहा अल्लाह के रसूल, बहुत दूर से आया हूं, देहात का रहने वाला हूं, ज्यादा समझ में आता वाता कुछ नहीं है, अनपढ़ हूं, लिखा पढ़ा नहीं हूं, सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए आया हूं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा, क्या सवाल पूछने आए? तो सवाल ये पूछा कि कयामत कब आएगी। सवाल क्या पूछा कि कयामत कब आएगी। अब पूरा मजमा यहाँ जो बैठा है, हम सबको मालूम है कि कयामत बोलो आए। कब आएगी किसी को नहीं मालूम। अरे बोलो ना, कयामत कब आएगी किसी को नहीं मालूम। अल्लाह ने 90 पारे में, कौन से पारे में? 90 पारे में अल्लाह ने फरमाया, यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कयामत कब आएगी किसी को मालूम? तो हमारे नबी ने भी, वो जो देहाती सहाबी थे, कहा कि तुम ये क्या सवाल पूछ रहे हो कि कयामत कब आएगी? आएगी कयामत, कब आएगी वो किसी को मालूम नहीं। तो वो सहाबी का चेहरा उतर गया, वो जाने लगे। तो हमारे नबी ने फिर बुलाकर कहा कि कयामत कब आएगी वो तो नहीं मालूम है, तैयारी क्या की है तुमने? आएगी तो सही, कब आएगी वो बोलो मालूम नहीं, तुमने तैयारी क्या की है? तो वो देहात के सहाबी रोने लगे, बहुत रोए। कहा अल्लाह के रसूल मा अअद्तु लहा, कोई तैयारी नहीं। अल्लाह के रसूल न नमाज है, यानी ऐसी नमाज नहीं है जो कयामत में बता सकूं, न रोजा है, मा अअद्तु लहा, मैंने कोई तैयारी नहीं की। तो हमारे नबी ने फरमाया जाओ, अब ये सवाल मत पूछना कयामत कब आएगी, अब तैयारी करो। बोलो अब क्या करो? हमारे लिए भी ये मत पूछो कयामत कब आएगी, अब उसके लिए क्या करो? तैयारी करो। वो गए, अच्छा थोड़ा गए होंगे, फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो खुद आए, कहा कि एक तैयारी हो गई। अरे अभी तो गए, आ भी गए, कहा एक तैयारी हो गई। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तैयारी हो गई, क्या तैयारी क्या हो गई? तो रोते रोते कहा वल्लाहि अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, अल्लाह की कसम कोई तैयारी नहीं है, एक तैयारी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बहुत मोहब्बत करता, अल्लाह के रसूल से बहुत मोहब्बत करता। कहा मेरे नबी मैं अपनी जान दे दूं, मगर आपके खिलाफ अगर कोई काम हो तो वो मैं नहीं कर सकता। हमारे नबी इतने खुश हो गए क्योंकि उन्होंने जो बात कही, काश मैं और आप भी ये बात करें कि हम सब कुर्बान कर देंगे, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आगे पीछे होने नहीं देंगे। क्या फरमाया? वल्लाही, अल्लाह की कसम, अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बहुत मोहब्बत करता। हमारे नबी इतने खुश हुए, बाकायदा खड़े हो गए, हमारे नबी ने उनको गले लगाया और कहा सुनो, ये मुझसे मोहब्बत करता है और कयामत में जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ खड़ा होगा। अलमरउ मअ मन अहब्ब यौमल क़ियामा, दुनिया में जिसके साथ मोहब्बत करोगे कयामत में बोलो उसी के साथ खड़े होंगे। हम लोग किससे मोहब्बत करते हैं मेरे प्यारों? हम लोग किससे मोहब्बत करते हैं? हम जुमा पढ़ने के लिए आए ना, जुमा पढ़ने? अरे हाँ बोलो ना भाई, मेरा अकेले का ऑपरेशन हुआ, आपका भी हुआ है, साथ में बोलो ना। हम जुमा पढ़ने आए ना, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ आज जुमा फजर, बोलो कौन सा टाइम? फजर। अभी ये कौन सा टाइम? जुमा। कितना कुरान पढ़ा हमने? कितना कुरान पढ़ा? फजर से लेकर अब तक कितना कुरान पढ़ा? सुबह से लेकर अब तक अपनी माँ की कितनी खिदमत की? सुबह से लेकर अब तक अपने अब्बा को कितना खुश किया? आए जुमा पढ़ने आए ना, ये नाम शरीयत है जुमा पढ़ना, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये रूह शरीयत है, और रूह शरीयत पर अल्लाह हमको कलमा देगा। आपको मालूम है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने गए, बोलो कहाँ गए? साथ में कौन थे? हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु। बराबर सुनना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा जब हिजरत के लिए मक्का से निकले तो हजरत अबू बकर ने अपनी बेटी, जवान बेटी, नाम है हजरत अस्मा, बोलो क्या नाम है? हजरत अस्मा को जिम्मेदारी दी कि देखो हम लोग ये रास्ते से जाएंगे, किसी को मालूम नहीं है। पूरे अरब ने चैलेंज किया है कि अगर कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे पास लेकर आएगा
100 اونٹ اس کو انعام میں دیے جائیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانے کا پتہ تھا، حضرت ابو بکر کے جانے کا پتہ تھا، صرف ایک عورت کو معلوم ہے. بولو کون عورت ہے؟ حضرت اسماء، حضرت ابو بکر کی بیٹی. ان کو بتایا تھا ہم اس راستے سے جائیں گے، اس راستے سے جائیں گے، اس راستے سے جائیں گے، اور روز رات کو تم کھانا لے کر آؤ گی، روز رات کو تم کھانا لے کر. حضرت اسماء برابر روز رات کو گرم گرم کھانا تیار کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نے جو راستہ بتایا، حضرت اسماء اسی راستے پر روز رات کو کھانا کھلائے. کسی نے ابو جہل کو خبر دے دی کہ اسماء کو معلوم ہے، ابو بکر کی بیٹی اسماء کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کون سے راستے پر ہے اور ان کے ابا ابو بکر کون سے راستے پر ہے. بس ابو جہل کو پتا چلا، بڑے غصے میں دندناتا ہوا گھر پر گیا. گھر پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. اسماء نے دروازہ کھولا. جیسے اسماء نے دروازہ کھولا، ابو جہل نے اتنا زور سے تماچا مارا کہ حضرت اسماء گر گئی. سننا، حضرت اسماء گر گئی اور کہا بتاؤ کہاں ہے ابا، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے اور اللہ کے رسول کہاں ہے، کون سے راستے سے جاتے ہیں؟ کیونکہ روزانہ کھانا کھلانے تم جاتی ہو، آدھی رات کو کھانا تم کھلاتی ہو. مجھے پورا معلوم ہے کہ کھانا تم کھلاتی ہو، مگر راستہ نہیں معلوم ہے. بہت ماروں گا. مجھے بتاؤ ابا کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے؟ اب میرے پیاروں، حضرت اسماء جھوٹ بول سکتی تھی نا؟ ارے بولو نا، جھوٹ بول سکتی تھی نا؟ حالات تھے. حضرت اسماء خود فرماتی ہے کہ میں نے سوچا اگر میں یہ کہوں کہ میرا ابا وہاں ہے، ابو بکر وہاں ہے، اللہ کے رسول وہاں ہے، تو یہ ابو جہل پوری ٹیم کو لے جا کر ان کو مارے گا، تکلیف پہنچائے گا، اور کوئی میرے نبی کو تکلیف پہنچائے یہ مجھے برداشت نہیں ہوگا. اور اگر میں نہیں کہوں کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول کہاں ہے، ابا کہاں ہے، تو جھوٹ بولنا تو شریعت میں اجازت نہیں ہے. جھوٹ بولنے کی تو شریعت میں اجازت. حضرت اسماء باہر آئی، حالانکہ مار کھائی ہوئی تھی. کیا جواب دیا؟ کہا مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کون سے راستے پر ہے اور کون سے غار میں ہے. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے ابا کون سے راستے پر ہے، کون سے غار میں ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ دونوں کتنی دیر وہاں ٹھہرنے والے ہیں. لیکن ابو جہل کو کہا جتنا مارنا ہے مار لے. اسماء جان دے دے گی مگر شریعت میں جھوٹ نہیں بولے گی، نہ تو ان کا پتہ بتائے گی اور نہ تو جھوٹ بولے گی. میرے دوستو، ابو جہل نے بہت مارا، کان پھٹ گیا، یہاں سے خون بہنے لگا. ابو جہل بھی گھبرایا کہ کہیں موت آ گئی. ابو جہل وہاں سے چلا گیا. رات کا سناٹا. حضرت اسماء نے 2 دوپٹے باندھے. کتنے دوپٹے باندھے؟ 2 دوپٹے باندھے تاکہ خون بند ہو جائے، اور 2 دوپٹے باندھ کر گھر میں جا رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے. ماں پوچھتی ہے بیٹی 2 دوپٹے کائے کو باندھ دیے؟ حضرت اسماء کہتی ہے میں نے دل میں سوچا اگر میری ماں کو میں نے بتایا کہ مجھے یہ مار لگی ہے تو شاید یہ کھانا میری ماں مجھے نہیں لے جانے دے گی. یہ اسماء جان دے سکتی ہے مگر نبی کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتی ہے. میرے دوستو، اسی طرح دوپٹے پہن کر 2 دوپٹے پہن کر رات کو کھانا تیار کر کے حضرت اسماء جب وہ گھر میں پہنچی ہے اور ہمارے نبی کی نظر جب پڑی ہے، حضرت ابو بکر کی نظر پڑی، ہمارے نبی نے روتے روتے پوچھا اسماء کیا ہوا؟ حضرت اسماء نے پوری داستان سنا دی. ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر سب کا احسان ادا کر لیا مگر تیرے خاندان کا احسان میں کبھی نہیں چکا سکتا. میرے پیارو، مجھے صرف ایک بات بتانا ہے کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم لوگ ایک طے کر لو اپنی زندگی میں طے کر لو. میرے پیارو، میں نے بھی بہت بیان کیے، 30 سال سے بیان کیے، مگر ایک بیماری نے بتایا کہ زندگی میں کامیاب ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، اپنی مرضی پیچھے کر دو، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی آگے کر دو. آپ سب کو معلوم ہے احد میدان، بولو کون سا میدان؟ احد میدان. صحابہ کرام ہے، بولو صحابہ کرام ہے، اور ہمارے نبی کا اعلان ہے جو احد میدان میں آگے جائے گا اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا، اللہ جنت دے گا. قرآن کریم میں اعلان ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اعلان ہو رہا ہے جو جائے گا اللہ اسے معاف کرے گا. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کے دانت مبارک احد میدان میں شہید. ایک کونے میں ہمارے نبی ہے، قربان جاؤ ہمارے نبی پر.
मुंह से खून मुबारक निकल रहा है, और क्या फरमाते मालूम, मुझे मेरे एक सहाबी नजर नहीं आ रहे जिनका नाम है साद। बोलो क्या नाम है? पूरा नाम है साद बिन रबी। बोलो पूरा नाम साद बिन रबी। हमारे नबी कह रहे मुझे वो नजर नहीं आ रहे। कहाँ है साद बिन रबी का? अरे यहाँ हमारे नबी जख्मी है, सहाबा जख्मी है, हालात बदल गए हैं, और हमारे नबी एक ही आवाज दे रहे, मुझे साद, मेरा साद मुझे नजर नहीं आता। हमारे नबी ने एक सहाबी को बुलाया, कहा ऐलान करो, पूरे मैदान में ऐलान करो, साद कहाँ है? वो सहाबी कहते मैं ऐलान करता करता पूरे मैदान में जा रहा हूँ, साद बिन रबी कहाँ है? हमारे नबी याद कर रहे, साद बिन रबी कहाँ है? हमारे नबी याद कर रहे, साद बिन रबी कहाँ है? हमारे नबी सलाम कह रहे। वो सहाबी कहते हैं कई लाशें रखी हुई है, उसके बीच में मैंने साद को भी देखा, जो आखिरी सांसें ले रहे थे और वहां से इशारा कर रहे थे कि मैं साद बिन रबी। ये गए, जाकर कहा मेरे नबी ने आपको सलाम कहा है। अब सुनना मेरे दोस्तों, साद बिन रबी का भी आखिरी वक्त है, वो भी लाशों के बीच में है, पूरे जख्मी है, लेकिन क्या कहा मालूम, मेरे नबी ने मेरा नाम लेकर सलाम कहा, मेरे नबी ने मेरा नाम लेकर सलाम कहा। तो कहने वाले ने कहा तुम्हारा नाम साद बिन रबी कहकर तुम्हें सलाम कहा है और तुम्हें याद कर रहे। वो साद बिन रबी जो रोए हैं, रोते रोते क्या कहा सुनना, ये हमारी आखिरी बात, बहुत प्यारी बात होगी। हज़रत साद बिन रबी ने कहा मेरा भी सलाम कह देना, मेरा भी बोलो सलाम कह देना, और एक बात याद रखना, आगे हो जाओ, बोलते जाओ, क्या हो जाओ? मेरे नबी के आगे हो जाओ, पीछे हो जाओ, दाएं हो जाओ, बाएं हो जाओ। तो ये समझे नहीं, कहने लगे क्या मतलब, नबी के आगे हो जाओ, दाएं हो जाओ, पीछे हो जाओ, बाएं हो जाओ। इन्होंने आखिरी वक्त में समझाया मेरे नबी के आगे रहो, पीछे रहो, दाएं रहो, बाएं रहो, मर जाना मगर मेरे नबी को कांटा भी चुभे इसको बर्दाश्त मत करना, मर जाना, जान दे देना, मगर नबी को तकलीफ पहुंचे ये बर्दाश्त मत करना। मेरे दोस्तों, वो सहाबी कहते मैं जब वापस आया, आकर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि साद बिन रबी तो अल्लाह को प्यारे हो गए, मगर ये वसीयत करके गए। तो क्या फरमाया, काश ये वसीयत मेरी उम्मत के पास होती, मेरा हर उम्मती मेरे साथ जन्नत में दाखिल हो जाता। आज मेरे दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नबी के बोलो आगे, नबी के पीछे, नबी के दाएं, नबी के बाएं, सब होए मगर नबी को तकलीफ, अरे बोलो ना, नबी को तकलीफ कहाँ है? चेहरे पर दाढ़ी कहाँ है? दाढ़ी कहाँ है चेहरे पर? फजर की नमाज कहाँ है? हमारी माँ हमसे क्यों नाराज है? हमारे अब्बा हमसे क्यों नाराज है? ये नबी को तकलीफ नहीं हो रही मेरे दोस्तों? इतना बड़ा मजमा जुमा पढ़ने के लिए आया है। मेरे प्यारों, अल्लाह सबको हॉस्पिटल के चक्कर से बचावे, अल्लाह सबको बीमारियों से बचावे, मगर मेरे प्यारों जब हॉस्पिटल में पता चलता है कि फजर का वक्त चला गया, बेहोशी के आलम में चला गया, जब होश आता है तो आदमी सोचता है आज मेरी फजर की नमाज चली गई, आज मेरी फजर की नमाज चली गई। मेरे दोस्तों, एक बेहोश तड़पता है कि फजर की नमाज चली गई। हम होश में रहते हुए 15-15 दिन तक फजर की नमाज नहीं पढ़ते। इसलिए मेरे प्यारों, आज से इरादा करो कि जिंदगी गुजारेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह हम सबको प्यारे नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे ख्याल से सब लोग तैयार है इसके लिए, तैयार है इसके लिए, मैंने बोलो ना तैयार है इसके लिए। मैं अक्सर कहता हूँ 2 काम करो, करोगे कितने बजे बात खत्म करना है? 25 पर ना, तो बस 2 मिनट बाकी है, 1-1 मिनट में मैं बात खत्म करेंगे, सब करेंगे, थोड़ा 5 मिनट ज्यादा लूंगा, लेकिन 2 काम करो। अल्लाह की कसम, अल्लाह हमको दुनिया भी देगा, आखिरत भी देगा। एक तो अल्लाह के रसूल को राजी करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, सब बर्दाश्त होगा, मगर नबी को तकलीफ पहुंचे ये हमें गवारा। और नबी को तकलीफ कहाँ पहुंचती है? सबसे ज्यादा नबी को तकलीफ कब पहुंचती है? हमारे नबी ने फरमाया जब मेरी उम्मत फजर पढ़ती है, बोलो मेरी उम्मत फजर, जुइलत कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, मेरी उम्मत फजर पढ़ती है, हमारे नबी फरमाते मेरी आंखें ठंडी 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 हो जाती। यानी हमारे नबी कहते मुझे सुकून मिलता है जब मेरी उम्मत क्या करती है। इसका उल्टा क्या हुआ? इसका उल्टा क्या हुआ? जब मेरी उम्मत फजर नहीं पढ़ती तो मेरी आंखें
गरम गरम हो जाती है। वो कैसा उम्मती होगा, कैसा उम्मती होगा जो माँ को सताया, अब्बा को सताया, बीवी को सताया, बच्चों को सताया, मदीने वाले को भी सताया, सुबह सुबह में अल्लाह के रसूल को सताया। वो सुबह कैसी सुबह है कि उठने के साथ ही हमारे नबी हमसे नाराज है। इसलिए एक काम तो ये करोगे, बोलो करोगे नहीं इंशाअल्लाह। और दूसरा काम जो आज हमको सबको करना है, भाई कोई मुसलमान को गलती करते हुए देखे, क्या करने का? भाई हम समाज में रहते, सोसाइटी में रहते, हम सबको देखते गलती करते। आपने मेरे को कोई गुनाह करते हुए देखा, मैंने आपको गुनाह करते हुए देखा, क्या करने का? बदनाम करने का, समाज में बोलने का। आज एक हदीस सुनाने जा रहा हूं जो मैंने हॉस्पिटल में पढ़ा, बहुत प्यारी हदीस, बहुत प्यारी हदीस। एक बहुत बड़े सहाबी गुजरे हैं जिनका नाम उक़बा, साथ में बोलो क्या नाम, आवाज नहीं आ रही, बोलो क्या नाम, उक़बा। उक़बा ओ बहुत बड़ा उनका कारोबार, बहुत बड़ा कारोबार। खैर उनका जहां भी कारोबार था, वो एरिया में लोग रात को दारू पीते थे। कुछ जवान आते थे, 18-20 जवान आते थे, खूब दारू पीते थे, खूब गालियां बकते थे, खूब एक दूसरे को मारते थे। हजरत उक़बा को मालूम है कि वो उनके एरिया में लोग रात को दारू पीते, खूब गालियां बकते, खूब एक दूसरे को मारते हैं। एक दिन हजरत उक़बा के यहाँ एक आदमी काम करते जिनका नाम अबुल हैसम, बोलो क्या नाम? वो उक़बा के पास आए, कहा ये जितने लोग रात को दारू पीते ना, मैंने इनको समझाया, अब हद हो गई है। अब वहां के जमाने की जो भी पुलिस है, जो भी कोर्ट है, वहां का जो भी पेपर है, वो सब आउट करना है, सबका नाम लिखवाना है, सबको पुलिस के हवाले करना है, सबको कोर्ट कचहरी के हवाले करना है। तो हजरत उक़बा ने क्या कहा मालूम? नहीं नहीं ऐसा मत करो, तुम उसकी वजह से बदनाम हो जाएंगे, उनकी बीवी बदनाम हो जाएगी, उनके बच्चे बदनाम हो जाएंगे, उनकी फैमिली बदनाम हो जाएंगे। आप सिर्फ उनको समझाओ कि दारू मत पियो, हराम है, दारू मत पियो, हराम है, दारू मत पियो, हराम है। वो जो अबुल हैसम थे, उन्होंने कहा नहीं, अब समझाना वमझाना नहीं है, अब तो मैं इन सबको बदनाम करूंगा, पूरे समाज में मालूम होगा, पूरी सोसाइटी में मालूम होगा, यहाँ की शुरता यानी यहाँ की पुलिस को मालूम होगा, यहाँ के बड़े को मालूम होगा, ये कमबख्त लोग रात को दारू पीते, गालियां देते, बकते, एक दूसरे को मारते हैं। मालूम वो हजरत उक़बा वो सहाबी थे, खड़े हो गए, खड़े होकर कहा कि मेरे नबी ने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा फरमाया, किसी मुसलमान को गुनाह करते हुए देखे उसे समझा देना, प्यार मोहब्बत से समझा देना, उसे बदनाम मत करना। और फिर हजरत उक़बा ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मेरे नबी ने फरमाया किसी ने मुसलमान को गुनाह करते हुए देखा और देखने के बाद उसे समझाया नहीं, बल्कि उसको पूरे समाज में बदनाम किया, हमारे नबी फरमाते वो ऐसा गुनहगार होगा जैसे ज़माने जाहिलियत में कोई अपनी लड़की को जिंदा दफन करता था, जो गुनाह उसको होता था वो गुनाह किसी मुसलमान को बदनाम करने पर होगा। और अगर किसी ने मुसलमान को समझा दिया, वो माना नहीं माना अलग बात है, किसी ने अपनी लड़की को जिंदा दफन किया, सामने वाले ने जाके बचा दिया, वो सवाब उसको मिलेगा जो किसी मुसलमान को गुनाह करते हुए देखेगा, समझाएगा, मगर उसे बदनाम नहीं करेगा। मेरे प्यारों, आज ये दो गुनाह हम कर रहे हैं, एक अल्लाह का हक छोड़ रहे हैं नमाजों को छोड़कर, और नंबर 2 लोगों को बस जिसको देखो ये ऐसा करता, वो ऐसा करता, ये ऐसा करता, वो ऐसा करता। मेरे प्यारों, प्यार मोहब्बत से अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। खैर बात काफी लंबी हो गई, हम सब लोग इरादा करें कि इंशाअल्लाह, बोलो आज से आगे भी होंगे, पीछे भी रहेंगे, दाएं भी रहेंगे, बाएं भी रहेंगे, मतलब है कि सब अपने ऊपर लेंगे, लेकिन हमारे नबी को तकलीफ नहीं पहुंचाए। कोई दाढ़ी रखे, कोई कुछ कहे, भाई जिसको जो कहना है वो कह दे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैं हॉस्पिटल में था, मैं सोच रहा था बयान करने वाला, तकरीर करने वाला, किताब लिखने वाला, दावत तबलीग का काम करने वाला, लोगों में जानने पहचानने वाला, लेकिन कोई भी निजाम रुका। दिन अपनी जगह पर आया, रात अपनी जगह पर आई, लोगों ने कारोबार। मेरे दोस्तों, मैं मर जाऊंगा, आप मर जाएंगे, कुछ भी रुकने वाला नहीं है, लेकिन हाँ हमारे अमाल रुक जाएंगे, हमारे ऊपर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसलिए मम माता फकद क़ामत क़यामतुहु, जो मर गया समझ लो दुनिया में कुछ नहीं हुआ, मगर उसकी कयामत खड़ी हो गई है। इसलिए मौत आने से पहले पूरा मजमा अल्लाह के वास्ते इरादा करो, मौत आने से पहले इरादा करो मेरी नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह,
یعنی پورا مجمع بولو میری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس وقت جو میں نے میری بیماری میں پڑھا، خلاصہ یہ پڑھا کہ نماز ہے تو روزی ہے۔ بولو نماز ہے تو یہ جو روزی کے لیے پریشان ہے، اپنے سیٹ کی گالیاں کھانے کا، لیٹ ہوئے تو گالی کھانے کا، کبھی دکان چلے کبھی نہیں چلے، کبھی قرضہ کبھی نہیں قرضہ، کبھی گھر میں بیوی کا طوفان کبھی شوہر کا طوفان، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، قسم اللہ کی اللہ جنت دے گا، لیکن اللہ ہمارے گھر کو بھی جنت کا نمونہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور عصر کی نماز کے بعد کیا کریں گے؟ کتنی مرتبہ درود شریف پڑھیں گے؟ 80 مرتبہ۔ وہ کارڈ آپ کو تقسیم ہوگا، 80 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 80 سال کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت بھی نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عائشہ بی بی محمد بھائی کوئی ہے، وہ انتقال کر گئے ہیں، دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور سنتیں باقی ہوگی نا سب کی ادا کرنا۔ محترم دوستو، امید کی جاتی ہے کہ حضرت قاری احمد علی صاحب کا یہ بیان آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔